نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ایک بنیادی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ہے. ہم اپنی زندگیوں میں جس قدر اللہ رب العالمین کو خوش کریں گے، جس قدر اپنے اعمال کی عوض اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی کوشش اور جستجو میں لگے رہیں گے، اسی قدر ہماری اپنی زندگیوں میں کامیابیاں پیدا ہوں گی اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ہماری حیثیت اور مقام میں اضافہ ہوگا. یہ جو زندگی ہم تمام کو دی گئی ہے، اس کا ہر لمحہ ہم اس مقصد کے ساتھ گزاریں کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اس کی فرما برداری میں ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے تمام معاملات کو پھیرنے کی کوشش کریں. یہی اس زندگی کا مقصد ہے کہ ہم صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک جتنے بھی کام ہم انجام دیتے ہیں، ہر اس کام کا مقصد یہ ہو، ہر اس کام کا نتیجہ یہ نکل کر آئے، اس کا رزلٹ ہمارے سامنے یہ آئے کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے، وہ اللہ رب العالمین کے خوش کرنے اور اس کو راضی کرنے کا سبب ہونا چاہیے. کوئی بھی کام ہمارا اپنا ایسا ہوگا، کوئی بھی عمل ہمارا اپنا ایسا ہوگا جس کے ذریعے اللہ رب العالمین ناخوش ہو، اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا وہ سبب ہو، تو ہمارے اپنے اعمال کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس کا محاسبہ کرے گا. تو ہماری اپنی زندگیوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور جب ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین نے جو احکامات اس پر دیے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اپنی زندگی میں تمام اعمال کی کوشش کرتا ہے، جو گناہ ہے، جو نواہی ہے، ان سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو نتیجے کے طور پر یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقام و حیثیت بنانے والا ہوتا ہے. کیسے مقام و حیثیت اللہ رب العالمین کے دربار میں بنتی ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل کو آواز دے کر بلاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس بندے کو ملتی ہے جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے. اس سے بڑا مقام اور حیثیت کیا ہو کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرنے لگ جائے. حضرت جبرائیل سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرنا. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اولو العزم جو فرشتے ہیں ان کے درمیان اس بات کو پھیلاتے ہیں. اس کے بعد سارے فرشتوں میں یہ بات عام ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور حضرت جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا سب لوگ ان سے محبت کرنا.
سب کے سب فرشتوں کی محبت مل جاتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی مشیت کے ماتحت وہ بندہ آ جاتا ہے، یعنی وہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہ وہی سنتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اس کی زندگی ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے اللہ رب العالمین ایک بندے کے لیے چاہتا ہے کہ وہ ایسی زندگی گزارے۔ تو ایک بندہ جب عبادت میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا یہ مقام بن جاتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اور جب وہ اس دنیا سے آگے چلا جائے، قیامت کے عالم میں پہنچ جائے، تو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ جب محشر کے میدان محشر میں جب اللہ رب العالمین بادشاہ ہوگا، سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ساری مخلوقات کھڑی ہوئی ہوں گی، تو اس موقع پر اللہ رب العالمین میزان لائے گا، میزان جس کے ذریعے ہمارے اپنے اعمال قیامت کے روز تولے جائیں گے، اس میزان کو لایا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اس میزان کو لانے کے بعد، یعنی اس میزان کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، اس کی وقعت کو بتلانے کے لیے وہ کتنا بڑا ہے، اس میں کتنے اعمال تولے جا سکتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر اللہ رب العالمین انسانوں کے اعمال تولنے سے پہلے اس میں اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو تولے گا۔ جس طرح آج آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں لوگ بتاتے ہیں گاڑی کو بتانے کے لیے کہ اس میں اتنا ہارس پاور ہے، اس میں اتنا ہارس پاور، یہ بتانے کے لیے کہ اتنا یہ وزنی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین اعمال کے میزان کے وزن کو بتانے کے لیے، میزان کی وقعت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین انسانوں کے اعمال تولنے سے پہلے آسمان و زمین کو اس میں تولا جائے گا۔ آسمان و زمین کو تولنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لو تزن فیہ السماوات والارض لوسعت، کہ اللہ تعالیٰ کا میزان اتنا بڑا ہے کہ اس میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین تولے جائیں گے۔ ساری انسانیت، ساری مخلوقات کھڑی ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ آسمان و زمین تولے گئے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوسعت، اس میں اور جگہ باقی رہ جائے گی، اس میں اور جگہ باقی رہ جائے گی۔ تو اس مقام پر فرشتے خوف میں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ لمن یدین ھذا، اللہ رب العالمین اس میں کس کے اعمال تولے جائیں گے، جس میں آسمان و زمین آ گئے، جس میں کہ اللہ رب العالمین تیرے یہ ساتوں آسمان اتنے وسیع و عریض، یہ ساتوں زمینیں اتنی یعنی وزنی زمینیں اس میں آ گئی، اس کے باوجود بھی اس میں جب جگہ باقی ہے تو اس میں آخر تولے کس کے اعمال جائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین اس میں کہے گا لمن یشاء من خلقی، میرے کچھ بندے ایسے ہیں، میرے کچھ بندوں کی وقات، ان کی حیثیت، ان کا مقام اتنا ہے، وہ اتنے وزنی ہے کہ یہ آسمان و زمین سے بھی زیادہ ان کے اعمال کا وزن ہے، اور اس میں ان کے اعمال تولوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جب ایک بندہ عبادت کرتا ہے، عبادت والی زندگی گزارتا ہے، اطاعت والی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کے دربار میں اس کی اتنی اہمیت کہ جس میزان میں آسمان و زمین رہنے کے باوجود بھی جگہ باقی رہ گئی، اس میزان میں اللہ رب العالمین ان اعمال کو تولے گا جو بندہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے عابد بندوں کی مقام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت گزار بندوں کا مقام ہے اور ان کی حیثیت ہے۔ تو اس طرح جب ہم اعمال انجام دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے قربت ہماری اپنی زندگیوں میں ہوتی ہے، اور وہیں جب ایک بندہ عبادت کرتا ہے تو عبادت کرتے ہوئے اپنی عبادت کے انجام دینے کے لیے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ میری اپنی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ ہم کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو اللہ کے نبی نے اطاعت بتلائی ہے، جو طریقہ بتلایا ہے، اس کے مطابق ہم عبادت کریں گے۔ اخلاص ہونا ضروری ہے، اتباع سنت ہونا ضروری ہے، لیکن عبادت کے کرنے کے ساتھ اس بات کا جہاں ہم اہتمام کرتے ہیں وہیں اس بات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہماری عبادتیں کہیں برباد نہ ہو جائیں۔ یعنی عبادت کے کر لینے کے بعد عبادت کے قبولیت کا اہتمام کرنا، یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ میں آج وہی سلسلے میں آپ کے سامنے بات بتاؤں گا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ جیسا میں نے آپ کے سامنے کہا ابتدا میں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہم نے ایسے کی الحمدللہ ماہ رمضان میں کہ اللہ رب العالمین کے نظروں میں ہمارا مقام بن گیا، گویا ایسے ہوا کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے والا بن گیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے سامنے ہمارا نام لے لیا، آسمان میں ہمارے چرچے چل رہے ہوں، لیکن
ہم اس عمل کے انجام دینے کے بعد رمضان میں ہم نے جو اعمال انجام دیے ان اعمال کے انجام دینے کے بعد ان اعمال کی قبولیت کی اگر ہم فکر نہ کریں، ایسے کام ہم انجام دینے والے بن جائیں جو ہماری ان نیکیوں کو برباد کرنے کا سبب ثابت ہوں، تو اللہ کی نظروں میں بھی وقت کم ہو جائے گی، فرشتوں میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا، اور جو اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارے چرچے چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے چرچے ہماری نیک نامی کے بجائے بدنامی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے کوشش اس بات کی ایک مومن کرتا ہے، ایک مومن کا یہ شیوا اور اس کی پہچان ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کے انجام دینے کے بعد، کوئی بھی نیکی کے انجام دینے کے بعد اس نیکی کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، اس نیکی کی قبولیت کے بارے میں فکر مند رہتا ہے کہ فلاں عبادت تو میں نے انجام دی، اس عبادت کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، یا پھر اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول کر لے، اس بارے میں اتنا فکر مند رہتا ہے کہ بار بار وہ فکر اس کے ذہن میں پھرتی رہتی ہے، دعائیں مانگتا رہتا ہے اللہ رب العالمین سے۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ان کو پڑھ کر سنائی، اللہ کے نبی نے کہا والذین یؤتون ما آتوا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے احکامات کی بجاواری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل اٹکے ہوئے رہتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ان کے اپنے دلوں میں خوف رہتا ہے، ان کے اپنے دلوں میں ڈر اس بات کا رہتا ہے کہ ہم قیامت کے روز جب لوٹ کر اللہ کے دربار میں جائیں گے تو یہ جو اعمال ہم نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں یہ اعمال ہمارے لیے اللہ کے دربار میں سرخرو ہونے کا سبب ثابت ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس بات کو لے کر ان کا خدشہ ہوگا۔ والذین یؤتون ما آتوا، کتنی بہترین آیت ہے، آپ دیکھیے، وہ لوگ جو نیکیاں انجام دیتے ہیں، نیکیاں انجام دینے کے بعد ان کے دل اس بات کو لے کر خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ میری فلاں نیکی اللہ کے دربار میں میری کامیابی کا سبب بنے گی یا نہیں بنے گی۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم یسرقون و یزنون، کہ اللہ کے نبی کیا وہ چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے زناکار ہیں؟ کہ اللہ کے نبی یہ مشرک ہے جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی مشرکین جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، صدقہ کرتے، نیکی کے کام کرتے، ہیومینٹی کے کام کرتے، چیریٹی کے کام کرتے، کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو مشرک رہنے کے باوجود بھی بھلائی کا کام کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ یہ مشرک ہیں اور نہ ہی یہ شخص کافر ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو عبادتیں انجام دیتا ہے، جو یصومون ویتصدقون ویصلون، اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنی نیکیاں انجام دینے کے باوجود بھی ان کے دل میں خوف یہ کہ اللہ رب العالمین ہماری اپنی نیکیوں کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ قیامت کے روز اپنی نیکیوں کی مقبولیت کی فکر کرنا یہ ایک مومن کی پہچان ہے جو کہ اس آیت میں بتلائی گئی ہے۔ ایک اور آیت میں اب دیکھیے، یہ تو مومن کا شیوا ہوا کہ وہ عبادت کر لینے کے بعد ہی تکبر میں مبتلا نہیں ہو جاتا، عبادت ہی کر لینے کے بعد ہی اس بات کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو جاتا چلو رمضان کے روزے رکھ لیے، اب چاہے جیسی زندگی گزارو میرے رمضان کے روزے قبول ہو جائیں گے، پھر آنے والے مہینے میں، پھر آنے والے سال میں روزے رکھ لیں گے۔ وہ ایسا مبتلا نہیں ہو جاتا کہ رمضان میں چلو عبادتیں کر لی، قیام کر لیا اور اس کے بعد اپنی زندگی میں مگن نہیں ہو جاتا ایک مومن، بلکہ ان عبادتوں کے سلسلے میں سوچتا رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے۔ صحابہ کرام کی مثال جو کہ صحیح معنوں میں مومن نے بتائی گئی کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے رمضان کے آنے کا استقبال کیا کرتے، اپنے آپ کو ان عبادتوں کے کرنے کے لیے عادی بنایا کرتے تھے، 6 مہینے سے اپنے آپ کو عادی بناتے کہ رمضان آئے گا تو رمضان میں فلاں عبادتیں ہوں گی، اور چونکہ رمضان میں زیادہ تھی عبادتیں ہوں گی تو اپنے آپ کو روٹین پیدا کرنے کے لیے 6 مہینے سے تیاری کرتے۔ اور ہمارا اپنا معاملہ کہ رمضان کے آنے کے 15 دن تک، 10 دن تک روٹین بنانے میں ہمارے نکل جاتے ہیں۔ رمضان آیا، روٹین چینج ہوتا ہے لوگوں کا، اب رمضان کے روٹین میں آنے تک ہمارے 15 دن نکل گئے، عبادت شروع کرنے تک آخری عشر آ گیا اور اس کے بعد پھر رمضان ختم ہو گیا، عید کا دن آ گیا۔
تو اس طرح سے مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے لیے اہتمام کرتا ہے، اور عبادت کے جانے کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں بتلایا گیا کہ باقی کے جو 3، 4 اور 6 مہینے ہوا کرتے ہیں، ان 6 مہینوں میں اس قبولیت کی دعا اللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے کہ فلاں عبادت ہم نے کی، لیلۃ القدر کا قیام ہم نے کیا، اس کے علاوہ فلاں عبادت ہم نے کی، اس کی قبولیت کی فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک عام جو مسلمان ہوتا ہے، جس کی اپنی زندگیوں میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، وہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد گناہ آ جاتے ہیں، جس طرح سے اللہ رب العالمین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسا رمضان میں ہم نے عبادتی کی، اللہ رب العالمین کے نظروں میں مقام بنایا، اللہ تعالیٰ سے قربت ہم نے اختیار کی، اور اس کے بعد ہماری اپنی زندگیاں ایسے تبدیل ہو گئیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی نیکی ان کے روٹین میں پائی نہیں جاتی تھی۔ جو رمضان میں قرآن مجید کا روٹین ہماری زندگی میں تھا، رمضان ختم ہوا، کسی قسم کا کوئی روٹین معلوم نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی عادت ہی معلوم نہیں ہوتی کہ فلاں موقع پر، فلاں نماز کے بعد، ظہر بعد یا عصر بعد، یا کسی موقع پر ان کی زندگی میں کہ قرآن مجید کا حصہ تھا بھی یا نہیں۔ اس طرح سے ہماری زندگی، اور جن کی ایسے زندگی ہوتی ہے ان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بتلایا۔ سورہ نازعات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے روز ایسے ہوں گے، وجوہ یومئذ خاشعہ، جن کے دل، جن کے اپنے چہرے پسینے میں لتپت ہوں گے، خوف میں مبتلا ہوں گے، پریشان حال ہوں گے قیامت کے روز۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کہ یہ کافر ہے جو پریشان حال ہے، کافر تو ہوگا، مشرک تو ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ عاملۃ ناصبہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں عملی زندگی گزارا کرتے تھے، عملی زندگی گزارا کرتے تھے، ان کی زندگی میں اعمال تھے، اعمال پائے جاتے تھے ان کی زندگی میں، حتیٰ کہ کتنے عملی زندگی ان کی تھی، ہماری طرح نہیں کہ فلاں موقع پر کوئی عبادت کر لی چھوڑ دی، ہماری طرح نہیں کہ اکا دکا کوئی عبادت کے عادی بن گئے، بلکہ ان کی زندگی اللہ رب العالمین نے اپنی زبان سے گواہی دی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ عاملۃ ناصبہ، ان کی زندگی میں اتنے اعمال تھے، اتنے اعمال تھے کہ عمل کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو تھکا لیا تھا، یعنی تھک گئے تھے عمل کرتے کرتے۔ ایک تو انہوں نے طویل زندگی عمل کیا، اور زندگی میں اتنا عمل، ہر دن میں اتنا عمل کہ اپنے آپ کو تھکا لیا کرتے تھے۔ گویا ان کی زندگیوں میں تہجد تھا، عام اوقات میں نفل عبادتیں تھیں، سب کچھ ان کی زندگی میں تھا۔ کیا یہ کیوں پریشان حال ہوں گے قیامت کے روز؟ کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یہ پریشان حال ہوں گے، اس کے باوجود کہ انہوں نے دنیا میں نیکیاں کی، اپنے آپ کو تھکا لیا نیکیاں کرتے کرتے، عمل کرتے کرتے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے قیامت کے روز کہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے روز جہنم میں داخل ہونے والے ہوں گے، قیامت کے روز جہنم میں داخل ہوں گے یہ لوگ، لیکن انہوں نے نیکیاں کی، انجام دیے نیک اعمال، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک مومن عمل کرنے کے بعد جو عمل کی قبولیت کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے، وہ ان کی زندگیوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ عمل تو کیا، لیکن عمل کر لینے کے بعد کچھ گناہ ایسے انجام دے لیے کہ اس کے وہ گناہ ان اعمال پر بھاری پڑ گئے، وہ گناہ، وہ نیکیاں مٹا دی گئی، گناہ باقی رہ گئے۔ اس طرح سے ان کے اپنے معاملات۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کی مثال کچھ الگ انداز میں بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے لوگوں کو، آپ لوگوں کو متنبہ کر دیجئے ان لوگوں کے بارے میں کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جو قیامت کے روز عمل کرنے کے باوجود بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ زندگی میں عمل کریں گے، اتباع سنت ان کی زندگی میں ہوگی، ان کی زندگی میں اعمال ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اعمال جب اللہ کے دربار میں لے کر پہنچیں گے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ کیا وجہ ہے ان کی؟ کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان کی وجہ یہ ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ ان کا معاملہ تو یہ تھا دنیا میں کہ نیکیاں انجام دیتے تھے، ان کی اپنی نیکیوں کو ایسے سمجھتے تھے، یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کے یہ اعمال ان کو قیامت کے روز فائدہ پہنچائیں گے، لیکن یہ جب قیامت کے روز پہنچیں گے تو گویا واٹر ویپر کی طرح، سراب کی طرح ان کی نیکیاں اڑا دی جائیں گی۔ قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچیں گے تو ان کا معاملہ یہ ہوگا۔ تو وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ نیکی کے کرنے کے بعد ایک مومن کی جو علامت ہے کہ وہ نیکی کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، نیکی کی قبولیت کی فکر کرتا ہے. اور ایک جو منافق قسم کا شخص ہوتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جس کی اپنی زندگیوں میں نیکیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نیکیاں بھی انجام دیتا ہے، شیطان کو بھی خوش کرتا ہے، نفس کی پیروی بھی کرتا ہے، اپنے دوستوں کی بھی سنتا ہے، فلاں کی بھی سنتا ہے. ایسا جو بدعمل انسان ہوتا ہے جس کی نیکیاں کچھ رائگاں چلی جاتی ہیں، وہ ایسے بندے کا معاملہ یہ کہ نیکی کی حفاظت کی فکر اس کی زندگی میں نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کے جو انبیاء کرام گزرے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اتنا بلند مقام عطا کیا، ان کو اتنا بلند مقام ملنے کے باوجود بھی ان کی اپنی زندگیوں میں نیکیوں کی حفاظت کے لیے فکر ہمیشہ ہوا کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کتنا بلند مقام عطا نہیں کیا. ان کو ٹین ایج سے ستایا گیا تھا. جب وہ ہوش کو پہنچے، جبھی سے ان کو اللہ رب العالمین نے بت پرستی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا. ایک طرح سے وہ مفکر تھے، سوچا کرتے تھے. اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی تو ان کے اپنے گھر والے ان کے مخالف ہو گئے، ان کے والد ان کے مخالف ہو گئے، ساری بستی مخالف ہو گئے، ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا. اتنی بڑی آزمائش ان کی زندگی میں آئی. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا آزمایا کہ آزمائے جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو آخری مقام یہ دے دیا کہ خلت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. آزمایا گیا، ان کو گھر بار سے نکال دیا گیا. اس کے بعد جب بھی فرعون کے پاس پہنچے تو ان کی بیوی کے ساتھ معاملہ پیش آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو لے جا کر ایسے مقام پر آباد کرے جہاں پر کوئی آباد نہیں ہوا کرتا تھا. کعبۃ اللہ کے پاس مکہ کے مقام پر ان کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا. صرف وہی نہیں بلکہ ان کو کہا گیا کہ ان کو چھوڑ کر واپس لوٹ کر آ جائیں. واپس لوٹ کر پھر وہ فلسطین چلے گئے. تو اس طرح سے آزمایا گیا ان کو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے آپ کو خلیل بنا لیا ہے. اتنا بلند مقام. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو، ان کے بیٹے جب بڑے ہو گئے تو اس کے بعد حکم دیا ان کو کہ میرا گھر تعمیر کریں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب اللہ کا حکم آیا وہ گھر تعمیر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. دیکھیے آپ ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں اتنی گزری کہ بڑھاپا آ گیا، اولاد تاخیر سے ہوئی، وہ اولاد بھی بڑی ہو گئی. اب اولاد کے ساتھ کھڑے ہو کر جب گھر تعمیر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا مقام ان کو دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کرنے اپنے ہاتھوں سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس جگہ کو اللہ نے متعین فرمایا اس جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہوئے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھے کہ ایک پتھر ان کو اٹھا کر گھر تعمیر کرتے ہوئے ایک پتھر ان کو اٹھا رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے گھر کے لیے اینٹیں لگا رہے ہیں. اتنی چیزیں انہوں نے دیکھی، اپنے عمل کی قبولیت کے اتنے معاملات انہوں نے دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اس بات کا خوف تھا کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اپنے گھر کے تعمیر کرنے کا، جس کے لیے میرا انتخاب میرے اپنے رب نے کیا ہے، وہ اس کام کو دیکھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے ان کی زبان پر کیا کلمات تھے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی اپنے زبان پر یہ کلمات کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. کیا ان کی قبولیت کے لیے اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اتنے اہم کام کے لیے ان کو چن لیا تھا، اپنے گھر کی تعمیر کے لیے. اس کے باوجود بھی ان کے اپنے دل میں یہ اٹکا رہتا تھا کہ اللہ رب العالمین میرے عمل کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل کو قبول کر لے. عمل کرنے کے بعد یہ عاجزی ایک مومن کے اپنے دل میں پیدا ہونی انتہائی ضروری ہے. ورنہ اگر ہم خوش فہمی مبتلا ہو گئے، چلو ہمارا عمل قبول ہو گیا، ہم تکبر میں آ گئے کہ فلاں عمل ہمارا قبول ہو گیا، ایسا تکبر میں آ جانا یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. ایک مومن کی یہ پہچان کہ ہمیشہ اس کا دل خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے عمل کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. یہی معاملہ آپ دیکھیے جیسا حضرت ابراہیم کی مثال، ویسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جو اللہ کے نبی کے اچھے صحابی تھے، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہوئے. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی نہیں. تو اس طرح سے اللہ کے نبی ان کے گھر گئے، ان کے ماں کو دلاسا دینے کے لیے، ان کی ماں باحیات تھی.
تو اللہ کے رسول نے ان کو دلاسا دیا، تسلی دی. تو اس موقع پر انہوں نے اللہ کے نبی کے تسلی کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے میرے بیٹے کو چن لیا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اتنے اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے، اللہ کے راستے میں شہید ہونا. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا شہادت کے لیے، اور اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے کے عمل کو قبول کر لے گا، نہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا. وہ اس بات سے اللہ کے نبی کو گویا وہ یہ بتا رہی تھی کہ اللہ کے نبی میرے بیٹے کی موت پر میں فکر مند نہیں ہوں، بلکہ چونکہ میرے رب نے میرے بیٹے کو چن لیا اور اس کی مغفرت کر دے گا، مجھے اس بات سے کوئی اور بات سے لینا دینا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو تنبیہ کرنے کے لیے، تمام کو اللہ کے رسول نے تنبیہ کرنے کے لیے کہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ کر لو، عمل کے کر لینے کے بعد ایک مومن کے دل میں عاجزی، وہ انکساری ہونی چاہیے اللہ کے دربار میں کہ اللہ رب العالمین عمل تو ہم نے کر لیا، اگر تو قبول کرے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. سب کچھ تجھ پر ہے، ہمارا اپنا کوئی کھیل نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کر سکیں. تو اللہ کے نبی نے یہ بتلانے کے لیے ان سے کہا کہ ان کے عمل قبول کرنے کی آپ بات کہتی ہیں کہ میں خود اپنے آپ میں اس بات سے پریشان ہوں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز میرا کیا معاملہ کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس بات سے خوف میں ہوں کہ ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ قیامت کے روز کیا معاملہ کیا جائے گا. یعنی کس قدر پریشانیوں سے میں گزارا چاہوں گا، مجھے خود اس بات کو لے کر پریشانی ہے. آپ سوچئے کہ قیامت کے روز اللہ کے نبی کس بات سے پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے جنت الفردوس کے علاوہ کوئی اور بات سوچی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے جنت الفردوس ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سوچی جا سکتی. اتنا بلند مقام مخلوقات میں اگر سب سے اونچا مقام کسی کو ملے گا تو اللہ کے نبی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس بات میں پریشان ہیں اور گویا امت کو اس بات کا سبق دے رہی ہے کہتے ہوئے کہ میں خود پریشان ہوں قیامت کے روز کہ ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ فکر مندی ایک مسلمان کو ہونی چاہیے، یہ خوف ایک مسلمان کی اپنی زندگی میں ہونا چاہیے کہ عبادتیں تو ہم نے انجام دے لی، ان عبادتوں کو اللہ رب العالمین کس قدر انداز سے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اے اللہ رب العالمین عبادت کرتے ہوئے ہماری اپنی زندگیوں میں اخلاص کی کمی ہو جاتی ہے، بسا اوقات ریاکاری آ جاتی ہے، اتباع سنت میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی جسم ساتھ تو کبھی ذہن ساتھ نہیں ہوتا، کبھی ذہن ساتھ تو جسم ساتھ نہیں ہوتا. اس طرح سے ہماری اپنی عبادت میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو ان کوتاہیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس عاجزی و انکساری کو اختیار کرنے کی تعلیم دی، حتیٰ کہ عبادت کے ختم کرنے پر استغفار کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا. ہر عبادت کے بعد استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی تعلیم ہم تمام کو دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ہم کو بتلائی ہے، نماز کے بعد استغفار، نماز جب ہم ختم کریں استغفار، اور اسی طرح جب رمضان کا اختتام ہوتا ہے تو آخری عشرے میں خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کا اہتمام کیا کرتے تھے. استغفار، آپ دیکھیے زکوٰۃ کے ساتھ استغفار کی تعلیم دی گئی. حج کرنے کے بعد کہا گیا کہ استغفار کریں. حج کے جب ارکان ختم پر پہنچتے ہیں تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے کہا ثم افیضوا حیث افاض الناس، جب وہاں سے نکلو جہاں سے لوگ نکلتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرو؟ ثم استغفر اللہ، اللہ رب العالمین سے استغفار کیا کرو، اللہ رب العالمین کی مغفرت طلب کیا کرو. اس لیے کہ جب بندہ عبادت کر لیتا ہے تو گویا اس کو یہ خوش فہمی نہیں آ جانی چاہیے کہ میرے ابے اس عمل کے بدلے اتنا ثواب مجھے ملنا چاہیے. میں مثال کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی 10 کے ایگزامس ہوئے، جب کبھی رزلٹ آتا ہے تو کئی ایک لوگ ریکریکشن کے لیے پیپر ڈالتے ہیں. وہ گویا اس بلیف کے ساتھ ڈالتے ہیں، ان کے اپنے دل میں یقین ہوتا ہے کہ میں نے اتنے مارکس کا لکھا تھا، اتنے مارکس مجھے نہیں دیے گئے، ریکریکشن کراؤ اور میرے اپنے مارکس کو پھر سے ری چیک کراؤ. تو یہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کے اپنے دل میں ایک طرح سے یقین ہوتا ہے، اور یہی یقین، یہی استجابت کا معاملہ، یہی جواب دہی کا معاملہ ایک عمل میں نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا عمل کر لیا بس کافی ہو گیا میرے لیے، اب اگر اس سے بڑھ کر مجھے نہیں دیا گیا تو میں دیکھ لوں گا قیامت. یہ جذبہ انسان کے دل میں نہیں پیدا ہونا چاہیے، بلکہ عبادت کے کر لینے کے بعد عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس بات کو لے کر ایک مومن کو خوف میں مبتلا رہنا چاہیے. حتیٰ کہ جو عبادتوں کی تکمیل پر استغفار کی تعلیم ہم کو دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی تعلیم دی،
سب سے بڑا اللہ رب العالمین نے ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی وہ نبوت کی ذمہ داری تھی. نبوت کی ذمہ داری اللہ کے نبی کو ملی، اس سے بڑا مقام کسی اور کو نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی تھی بحسن خوبی اس کو اپنایا. 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی نے اس دین کو مکمل طور پر لوگوں تک پہنچا دیا. جب دین کی تکمیل ہوئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر واپس لوٹ رہے تھے، اس موقع پر اللہ رب العالمین نے گواہی بھی دے دی کہ اللہ کے نبی، جس ذمہ داری کو ہم نے آپ پر دیا تھا، جس ذمہ داری کو ہم نے آپ کے لیے مسئول بنایا تھا، اس ذمہ داری کو آپ نے بحسن خوبی انجام دے دیا. اور اللہ رب العالمین نے گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے اللہ کے نبی، جس دین کے نازل کرنے کا ہم نے ارادہ کیا تھا آپ کے ذریعے، وہ دین مکمل ہو گیا ہے. اور اللہ کے نبی، آپ نے جس دین کو لوگوں کے سامنے بتلایا ہے، جو عمل آپ کو بتایا گیا تھا اس کو آپ نے ایسے انداز میں لوگوں کو بتلایا کہ ان اعمال سے جو دین بنتا ہے اس دین سے ہم راضی بھی ہیں. یعنی گویا کہ اللہ کے نبی کو جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کی رضامندی کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل فرما دی کہ آپ کو ہم نے جو دین دیا تھا اس دین سے ہم راضی ہیں. یعنی آپ نے بہت اچھے انداز سے اپنا کام کر لیا ہے. یعنی نبوت آپ کو جو نبی بنایا گیا ہے وہ نبی بنانے کی ذمہ داری آپ نے بہت اچھے انداز سے مکمل کر لی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں اس بات کا ثبوت نازل کر دیا کہ ہم آپ کے دین سے راضی ہیں، وہیں اللہ کے نبی کی عبادت تکمیل کو پہنچی. وہیں اللہ کے نبی کی جو عبادت تھی، نبوت کی جو ذمہ داری تھی، اپنی تکمیل تک پہنچ گئی. اللہ رب العالمین نے سارا دین نازل کر دیا. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب عبادت تو ہو گئی، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے، استغفار کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. اے اللہ کے نبی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں. یعنی اسلام حق ہے، لوگوں کو معلوم ہو گیا، لوگ آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، مدینہ بھرا ہوا ہے مسافروں سے. اب ایسے موقع پر جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئی، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پر آپ کا کیا معمول ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کو دھتکار دیں، پھٹکار دیں، لوگوں کو دور کریں، بلکہ آپ کا اپنا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ عبادت آپ کی مکمل ہو گئی، اب آپ استغفار میں لگ جائیے. آپ کے اندر عاجزی و انکساری ہونی چاہیے. آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں. آپ گویا اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ رب العالمین، تیرے اپنی طاقت تھی، تیری اپنی توفیق تھی جس کی وجہ سے میں یہ کام کر پایا. اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین جیسے دیگر لوگ بھٹکے پڑے ہیں ویسے ہی بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر. اے اللہ رب العالمین، میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں. استغفار کرنے کی تعلیم اللہ کے رسول کو دی گئی تاکہ انکساری انسان کے اندر پیدا ہو. عبادت کے اختتام پر ایک مومن ہمیشہ فکر مند ہوتا ہے کہ میری اپنی عبادتوں کو اللہ کے دربار میں کیسے قبول کرواؤں، کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو انجام دینے کے ساتھ اللہ رب العالمین میرے اپنے اعمال کو قبول کرے گا. یہ انتہائی ضروری ہے. ورنہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں، جس طرح یعنی کافر لوگ ہوتے ہیں، جس طرح مشرک لوگ ہوتے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، برائیاں بھی کر رہے ہیں، یہ معاملہ ہماری اپنی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ایک مسلمان اور ایک صحیح معنوں میں مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں کو مسلسل کرتا ہے. اب دیکھیے بسا اوقات جو بتایا ہم کو عبادت کے اختتام کرنے کی جو چیزیں بتلائی گئی ہیں کہ جن کے ذریعے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ان کو معلوم کرنا ضروری ہے. ایک یعنی ہمارے لیے ایک کوشش ہونی چاہیے کہ کس طرح اعمال کی ہم حفاظت کریں. عمل کو حفاظت کیسے کیا جا سکتا ہے، عمل کو محفوظ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم معلوم کریں. اور وہ اعمال معلوم کریں، وہ گناہ معلوم کریں جن کے ذریعے ہماری اپنی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، سب کچھ رائے گا چلی جاتی ہیں. جیسا کہ شرک ہے جس کے ذریعے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. شرک کے ذریعے ساری نیکیاں برباد. ریاکاری کے ذریعے انسان کی اپنی کچھ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے ذریعے سب کے سب اعمال برباد ہو جاتی ہیں. کتنے بھی اعمال قیامت کے روز لے کر جائیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. عقیدے میں اگر انسان کے کھوٹ ہوگا، ایمانیات میں اگر انسان کے کھوٹ ہوگا تو ساری کی ساری نیکیاں برباد چلی جائیں گی.
कितनी नेकियां को ना कर ले एक शख्स, आपकी नेकियां सारी बर्बाद चली जाएंगी। और कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनके जरिए हमारी अपनी नेकियों पर असर पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब के सब नेकियां चली जाएंगी, बल्कि हमारे अपने जो छोटी मोटी नेकियां होती हैं, जो हमारी अपनी नवाफिल होती हैं, उन पर इनका असर होता है। बड़ी बड़ी नेकियां महफूज रहती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में, हमारे अपने फराइज महफूज रहेंगे, हमारे अपने यानी हज महफूज रहेगा, हमारा अपना उम्रा महफूज रहेगा। लेकिन छोटी छोटी जो नेकियां हम अंजाम देते हैं, जो हमारी बड़ी नेकियों के लिए ताकत का सबब साबित होती हैं, ये नेकियां खाली चली जाती हैं कुछ अपने गुनाहों की वजह से। तो ये आमाल के मालूम करना हमारे लिए जरूरी है, ये इल्म हम हासिल करें। ऐसा न हो कि हम सिर्फ खुशफहमी में हो कि हमारी नेकियां कबूल हो रही हैं और हमारी अपनी इन गुनाहों की वजह से सारी की सारी धुल दी जा रही है, साफ कर दी जा रही है। और जब क़यामत के रोज पहुंचे तो जैसा अल्लाह के नबी ने बतलाया कि एक शख्स होगा जो तिहामा पहाड़ जैसी नेकियां लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दाखिल होगा, लेकिन उसकी नेकियां उड़ा दी जाएंगी। अल्लाह के सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी के कि अल्लाह के नबी उनका मुआमला क्या होगा, कौन होगा वो शख्स, सिर्फ लना या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इदा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, वो जब तन्हाई में जाता था तो अल्लाह ताला के हुर्मतों का पासो लिहाज नहीं रखा करता था। तो एक तो गुनाह करना ये हमारे नेकियों को बर्बाद करने का सबब, और दूसरा ये मुनाफकत करना अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेकियों को बर्बाद करने का सबब। कि जब लोगों के दरमियान है तो अपने आप को पासो बड़ा अच्छा बनाए हुए हैं, अपने आप को आबिद बनाए हुए हैं, लेकिन जब तन्हा होते हैं तो अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि तन्हा होने पर जो शख्स अल्लाह ताला की हुर्मतों का पासो लिहाज नहीं रखता, ये खुद एक गुनाह शुमार किया जाएगा। गुनाह करना तो शुमार, लेकिन तन्हा जाने के बाद पासो लिहाज नहीं रखना, ये भी एक गुनाह शुमार किया जाएगा। और ये गुनाह ऐसा है कि उस गुनाह से भी ज्यादा भारी है। जो गुनाह इंसान तन्हाई में करता है उस गुनाह से भी ज्यादा ये गुनाह भारी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुर्मत का ख्याल नहीं रखा जाए। और इंसान जब ऐसा करेगा तो इस गुनाह की एवज उसके सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। तो इस तरह से बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं। हुकूकुल इबाद में कोताही है, लोगों को गाली गलौज से बात करना। एक इंसान किसी के साथ सिबाबुल मुअ्मिन फुसूक बताया गया कि एक इंसान जब कभी गुनाह करता है तो किसी के साथ बुरी बातचीत करता है, मुसलमान के साथ, एक मोमिन के साथ, तो ऐसा करना उसके लिए फिस्क व फुजूर है। और अल्लाह के नबी ने एक और हदीस से बयान फरमाया कि फिस्क व फुजूर यहदी इलन नार व इन्नल फुसूक यहदी इलन नार। फिस्क व फुजूर करना, गुनाह बुरा के काम करना, वो बुराइयां जिनको हम ख्याल तक नहीं करते। 3-4 दोस्त खड़े हुए हैं, किसी का मजाक बना रहे, ये गुनाह है। आप किसी को बुलाते हैं, छोटे भाई को, अपने बेटे को, तो उसको अरे तुरे से बुलाते हैं, उसकी इज्जत नफ्स को यानी मजरूह करते हुए आप बुलाते हैं, उसके आप यानी रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करते, या इसके अलावा आप पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, रास्ते से गुजरते हुए किसी को। ये सारे गुनाह ऐसे हैं जिसको फिस्को फुजूर कहा जाता है, छोटे छोटे गुनाह हैं, फुसूक है। और ऐसे गुनाह इंसान को जहन्नम में दाखिले का सबब बनते हैं। तो इस तरह से हमारी अपनी नेकियों को ये बर्बाद करने का सबब बनते हैं। तो इनका इल्म हासिल करना हमारे लिए जरूरी है। आप अब इस बात का तहिया करें इंशाअल्लाह कि हमने नेकियां तो अंजाम दी, कहीं ऐसा न हो कि नेकियां अल्लाह के दरबार में रायगा चली जाएं। उसके लिए जो आमाल हमको अंजाम देने हैं उसको कोशिश करें, और जिन बुराइयों से अपने आप को बचाना है उनका इल्म हासिल करते हुए उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को सही मानों में आबिद बनने की तौफीक अता फरमा। जो आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने रमज़ान में अदा किए हैं उन इबादतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे, उन आमाल की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्होंने एतिकाफ़ किया, जिनको अल्लाह ताला तूने रमज़ान में उम्रे की तौफीक दी, उनके अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्रे को कबूल फरमा। अल्लाह ताला जिन्होंने एतिकाफ़ किया उनके एतिकाफ़ को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे क़ियाम को, हमारे रोज़ों को तक़वे का बाइस बना, उनको कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी में एक रिवोल्यूशन वाला बना, तब्दीली वाला बना, जिसके ज़रिए हमारी अपनी ज़िंदगियों में नेकियां ही नेकियां पैदा हो जाएं और बुराइयों से हमारी अपनी ज़िंदगियों में छुटकारा पैदा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अमन व अमान अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़लस्तीनी मुसलमानों को अमन व अमान की ज़िंदगी रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो फौत हो गए उनको शहादत का मुकाम नसीब फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.